بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ موضوع ہے کہ انسان کی دعا کی قبولیت کیسے ہوتی ہے، اور دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، اور قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے، اور قبول ہونے کی نشانیاں کیا ہیں۔ آج ہم اس بارے آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا اور احسن طریقے سے، آسان طریقے سے آپ کو سمجھائیں گے۔ اور دیکھیں، یقیناً بات یہ ہے کہ انسان تو کہتا ہے کہ میں دعا مانگتا ہوں، میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، میں ہر وقت مانگتا رہتا ہوں، لیکن یقیناً یاد رکھیں، دعا مانگنے سے پہلے اپنا جو دل ہے اسے پختہ کریں، اپنے دل کو، سچے دل کو، سچی نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ پھر رب سے دعا مانگیں۔ اب دیکھیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، لیکن ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہم ایسی نیت کر کے مانگیں، ایسے تصور کر کے مانگیں کہ مولا ہم تیری بارگاہ میں ہی بیٹھے ہیں، ہم کہیں اور کیوں جائیں، جب ہمارا رب تو ہے، ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ تو یقیناً اس لہجے میں اور ایسا آپ کی کیفیت ہو۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ رب سے دعا مانگتا ہے تو گڑ گڑا کے اور رو کر دعا مانگے۔ اگر رونا نہیں آتا، کم از کم میرے آقا نے فرمایا رونے والی شکل بنا کر اللہ سے دعا مانگے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ لیکن ہم جب دعا مانگتے ہیں، ہمارے معاشرے میں لوگ جب دعا مانگتے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بس ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگے، سر پہ چہرے پہ پھیر دیے اور اٹھ کر چلے گئے، پھر کہتے ہیں جی دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ دعا قبول ہوتی ہے جب انسان رب سے دعا مانگتا ہے۔ کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی جو رب رد کر دیتا ہو۔ رب اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت جس کا صلہ انسان کو دنیا میں عطا کر دیتا ہے، یعنی اگر رب صلہ عطا کر دیتا ہے، اور کچھ ایسی ہوتی ہے جس کا ذخیرہ تمہارے لیے آخرت کے دن کے لیے جمع ہو رہا ہے، یعنی جب تمہاری آخرت کا دن آئے گا، جب تم قبر میں جاؤ گے، جب تمہارا محشر والے دن حساب و کتاب ہوگا، وہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اور لیکن جب دعا مانگتے ہو تو ذکر و اذکار کرتے ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کا یقین کامل ہو، یقین کامل کے ساتھ رب سے دعا مانگیں، رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اور یقیناً آپ آنکھیں بند کر کے تصور کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کریں، مولا ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، تیری بارگاہ سے مانگتے ہیں، میرے بے نیاز رب تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے۔ تو یقیناً اللہ تو بڑا کریم ہے، اللہ اپنے بندے کی دعا رد ہی نہیں کرتا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں، مثال کے طور پر تہجد کے وقت انسان اٹھ کر نماز تہجد ادا کرتا ہے، تہجد پڑھنے کے بعد پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، یقیناً اللہ اتنا کریم ہے کہ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے، رد ہی نہیں کرتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا بندہ کہے کہ میں نے دعا مانگی ہے مجھے سیب دیے جائیں، وہ سیب نہیں ملے، میں نے دعا مانگی ہے مجھے رزق میری طرف آ جائے، نہیں آیا، میں نے دعا مانگی ہے میرا فلاں مسئلہ ہے حل نہیں ہوا، فلاں کام ہے حل نہیں ہوا۔ لیکن اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے، خاص وجہ ہوتی ہے۔ یقیناً اگر ایسا ہوتا تو ہر بندہ مصلی بچھا کے بیٹھ جاتا، میری تو دعا ہی قبول ہو گئی ہے، میرا تو فلاں کام ہی ہو گیا ہے۔ لیکن ان دعا ہی قبولیت کے لیے بھی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کی میں جو ہے اس کو ختم کرنی پڑتی ہے، مارنی پڑتی ہے، پھر جا کر یہ تعلق بنتا ہے خدا سے مخلصانہ، اور پھر رب ذوالجلال اپنے بندے کو نوازتا ہے، اپنے بندے کو اپنے قریب کرتا ہے، اور پھر اپنا راستہ دکھاتا ہے کہ میرے بندے میری طرف آ جا اور مجھ سے مانگ۔ جب انسان مانگتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ لیکن ایک بار مخلص ہو کر، نیت صاف کر کے، دوسرے کے بارے اچھا گمان کر کے، اچھی نیت کر کے پھر رب سے رزق مانگیں، رب سے تعلق مضبوط کریں، یقیناً اللہ بڑا کریم ہے، اللہ سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی اور دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی